اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے آج کے دو موضوع ہیں، دونوں موضوع انتہائی اہم ہیں۔ ایک جنرل فیض حمید کے بھائی نجف حمید کرپشن کے الزام میں گرفتار ہو گئے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ اور دوسرا نمبر شیر افضل مروت جھوٹ بول کے کس طریقے سے الزام لگاتے ہیں عمران خان سے لے کے شیر افضل شاندانہ گلزار تک، اور کس طرح پشاور ہائی کورٹ ان کی ہر جائز ناجائز خواہش کو پوری کرنے میں، اور کسی بھی سرکاری ادارے کو، چاہے وہ ایف آئی اے ہو، چاہے اینٹی کرپشن ہو، چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، اس کو اس کے کام میں بیجا مداخلت اور اس میں بیجا حمایت پی ٹی آئی کو دینا، یہ پشاور ہائی کورٹ کا وتیرہ بن چکا ہے۔ کرپشن کے سر سے پاؤں تک دسے ہوئے جج ہیں پشاور ہائی کورٹ کے۔ لاہور ہائی کورٹ کا بھی یہی حال ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی یہی حال ہے۔ صرف دو کورٹس میں ایماندار جج موجود ہے، ایک سندھ ہائی کورٹ اور ایک بلوچستان ہائی کورٹ۔ باقی ان تین کورٹس میں اتنی کرپشن ہے کہ میں تو کہتا ہوں ان ججوں کو الٹا لٹکانا چاہیے سب سے پہلے، کہ جنہوں نے اس کو بلہ واپس دیا تھا پی ٹی آئی کو، حالانکہ وہ بلہ ان کو نہیں مل سکتا تھا، بعد میں جو سپریم کورٹ کو مداخلت کر کے وہ واپس لینا پڑا، تو جس کا براہ راست نشانہ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب بنے تھے ان گندے لوگوں کا، غلیظ لوگوں کا، تو ان کی گندی زبان کا نشانہ وہ بنے تھے۔ تو یہ پشاور ہائی کورٹ کے ججوں کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے کرپٹ ججوں کو میں کہتا ہوں دڑا مرچ والا ڈنڈا نیچے سے گھسیڑ کے نا تو منہ سے باہر نکالنا چاہیے۔ میں ان کرپٹ ججوں کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، میں ان کو رکھتا ہوں جوتی کی نوک پہ۔ میں ان صحافیوں میں سے نہیں ہوں جو کہ بزدل ہیں۔ بونس پہ چل رہا ہوں، 75 سال کا ہو گیا ہوں، کیا کریں گے؟ جو رات قبر میں باہر نہیں ہو سکتی ہے، تو پھر ڈرنا کیا ہے؟ ڈرنا ہے تو اس رب سے ڈرو جس کے آگے جواب دے ہیں ہم سب۔ میں صرف اپنے رب سے ڈرتا ہوں اور انشاءاللہ اس ملک کا وفادار ہوں۔ ملک کے خلاف جو بھی ہوگا نا اس کا میں ڈٹ کے مقابلہ کروں گا، یہی نام ہے صحافت کا۔ تو سب سے پہلے تعارف ہو جائے، میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرا تعلق راولپنڈی سے ہے، اور الحمدللہ سب سے سینئر یوٹیوبر ہونے کا اعزاز بھی مجھے ہی حاصل ہے۔ میں 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور اس کے علاوہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں انوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔ تو وہ سفر آج تک جاری و ساری ہے۔ پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا، میں اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا۔ الیکٹرانک میڈیا بعد میں آیا تو اس میں ناکام ہو گیا۔ کیونکہ اس میں ایک پرچہ تھما دیا جاتا تھا کہ یہ بولنا ہے آپ نے، اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے۔ جب میں اس پرچے کو غور سے پڑھتا تو اس میں 99% جھوٹ ہوتا تھا، تو میں پھر معذرت کر لیتا تھا۔ بعد میں پھر انہوں نے مجھے بلانا ہی چھوڑ دیا تھا، وہ سمجھ گئے تھے کہ میں ان کے کام کا بندہ نہیں ہوں، میں لفافہ صحافی نہیں ہوں، میں حق انصاف کے ساتھ چلنے والا ہوں۔ تو پھر اللہ نے ایسی کرم نوازی کی کہ مجھے اپنا چینل دے دیا۔ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ سچ کو سننا چاہتے ہیں یہ ان سب کا چینل ہے۔ بلکہ میں تو یوتھیوں کو بھی کہتا رہتا ہوں، اللہ کے بندو دماغ استعمال کرو، میرے ولاگ دیکھا کرو جس میں حقیقت ہوتی ہے۔ روزانہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی خان بار آنے والا ہے، بس کچھ گھنٹوں کی بات ہے خان بار آ جائے گا، اور روزانہ تم لوگ بیوقوف بنتے ہو۔ جاہل لوگوں کی طرح بیوقوف بنتے ہو نا۔
अच्छा, ये पढ़े लिखे जाहिल हैं। अनपढ़ जाहिल कायल हो जाता है, पढ़ा लिखा जाहिल नहीं कायल होता है। ये पढ़े लिखे जाहिल हैं, इनको कायल करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। तो अल्लाह इनको हिदायत दे जी, मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ। तो अब इसके बाद आ जाएं जनाब के, हाँ, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दिया करें, और जिस जिसका भी घर में या दोस्त अहबाब में व्हाट्सअप बना हुआ है, उन सब से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाया करें, क्योंकि इसके सब्सक्राइब करने में आप लोगों को सवाब मिलेगा। कैसे मिलेगा कि इसकी इनकम का 50% हिस्सा मैं अल्लाह की राह में देता हूँ। किस तरीके से? पैसे कैश दे के उनको भिखारी नहीं बनाता हूँ मैं। हर महीने एक आध बंदे को कारोबार करवा देता हूँ। किसी को रेडी लगा दी, किसी को ठिया लगा दिया, किसी को कोका बना दिया। इस तरह छोटे छोटे कारोबार करा देता हूँ, उसमें बाद में फिर वो खुद ही तरक्की करते हुए आगे पहुँच जाते हैं। तो इसमें आप भी हिस्सेदार बन सकते हैं। किस तरीके से? आप लोगों से पैसे नहीं चाहिए मुझे, आप लोग सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें या करवा दिया करें अपने भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से, जितने भी फैमिली के मेंबर हैं उनसे, जिन जिन के व्हाट्सएप बना हुआ है, उन सब से एक एक बंदे को चुन चुन के, रमज़ान का बरकतों का महीना है, सब्सक्राइब किया करें, ताकि इस नेकी के काम में आपका भी हिस्सा शामिल हो जाए। यही कुछ आखिरत में काम आना है, बाकी तो हर चीज़ इधर ही रह जानी है, कुछ साथ नहीं जाना है सिवाय अमाल के, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, अमाल ही साथ जाएंगे। तो मेरी आप सबसे अपील है कि देखें मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। और जो इश्तिहारात चलते हैं ना, 4-5 सेकंड का इश्तिहार होता है, उसको भी देख लिया करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही इनकम का ज़रिया होता है। तो कमेंट्स लाजमी किया करें, कमेंट्स में बताया करें व्लॉग पसंद आया नहीं आया, या इसमें मज़ीद बेहतरी किस तरीके से की जा सकती है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपने आप को बहुत बड़ा खड़पाइन समझते हैं। मैं अभी भी समझता हूँ कि मैं तालिब इल्म हूँ, मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि ये समुंदर है। समुंदर को कभी किसी ने कूजे में बंद किया है? नहीं कर सकता है कोई भी। तो ये भी समुंदर है, इसको कूजे में हम नहीं बंद कर सकते हैं। तो इसमें अभी भी मैं सीख रहा हूँ। कोई भी बेहतरी की गुंजाइश हो तो आप उसमें कमेंट्स में बता दिया करें, स्किप ना किया करें, पूरी वीडियो देखा करें, और ग्रुपों में लाजमी शेयर कर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सब की नेकियां कबूल करे, और अल्लाह आप सब की मुश्किलात दूर फरमाए, परेशानियां दूर फरमाए, रोज़े रखने, कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, नमाजें 5 वक्त बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब आप आ जाए जनाब पहले मौजू पे। जनरल फैज़ हमीद, आपको लोगों को पता है ना कि इमरानडू जनरल था। जो करप्ट तरीन बंदा होगा ना, वो पीटीआई में होगा। तो इसका सका भाई था, जनरल फैज हमीद का सका भाई था नजफ हमीद। ये पटवारी था। जब भाई जनरल बन गया ना, तो इसको पटवारी से तरक्की दे के तो डायरेक्ट बना दिया गया तहसीलदार। ये तहसीलदार मालखाने का, तहसीलदार के ही मातहत मालखाना सारा होता है। तो उसमें इतनी करप्शन हुई, इतनी करप्शन हुई कि अब वो करप्शन के केस में जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवा के बैठा हुआ था। भाई तुमने अगर कुछ किया नहीं तो क्यों जमानत करवाते हो, क्यों डरते हो? अगर तुम्हारे हाथ साफ हैं तो मत डरो। अब मेरे हाथ साफ है, मेरे पे कोई भी करप्शन का इल्ज़ाम लगा दे, मैं तो नहीं डरूंगा, मैं तो पेश हो जाऊंगा। ठीक है जनाब, तहकीक करें, मैंने कुछ नहीं किया हुआ, मेरे हाथ साफ हैं, मैं नहीं डरता हूं। तो इन्होंने चोरियां की हुई थी, डाके मारे हुए थे, तो तभी जाके कबल अज वक्त गिरफ्तारी की जमानत करवा के बैठे हुए थे। जब नैब वालों ने पूरे सबूत पेश किए, सॉरी एफआईए वालों ने पूरे सबूत पेश किए अदालत में, तो वहाँ से ज़मानत कैंसिल हो गई। तो ये मौसूफ साहब सेशन कोर्ट से भाग के चकवाल की तरफ निकल गए। जब चकवाल की तरफ निकले तो अभी चकवाल पहुंचे नहीं थे, रास्ते में ही थे। तो रास्ते में ही एफआईए की गाड़ी ने इनको रोका
اور چونکہ وہ چکوال کے ایریے میں پہنچ چکے ہوئے تھے، گھر نہیں ابھی پہنچے تھے لیکن چکوال کے ایریے میں پہنچ چکے تھے، تو اس لیے ان کو وہاں سے حراست میں لیا گیا، تو وہیں پہ چکوال میں ہی پیش کر کے تو ان کو ریمانڈ کی 10 دن کے ریمانڈ کی سزا کی گئی۔ اب ان ججوں کی شکلوں پہ بھی لعنت ہو رمضان کا مہینے میں، کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ایک ایک مہینے کے ریمانڈ پہ، 3 مہینے کے ریمانڈ، 90 دن کے ریمانڈ پہ بھیجتے تھے۔ اسی طرح شہباز شریف، نواز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، ان کو 3 ماہ 90 دن کے، سعد رفیق، ان کو سب کو 90 دن کے ریمانڈ پہ ایف آئی اے اپنی حراست میں لے لیتی تھی۔ تو اس کو 2 دن کا صرف ریمانڈ ملا، کیا ہے کہ اس کا بھائی جرنل ہے۔ وہ بغیر تو تم لوگ بیٹھے ہوئے انصاف کی کرسی پہ انصاف کرنے کے لیے، سب کو ایک نظر میں دیکھو نا۔ اگر اس طرح کوئی عام آدمی، کوئی غریب آدمی اتنی کرپشن کرتا تو اس کو تو پوری زندگی کے لیے جیل سے باہر ہی نہیں نکلنے دیتے۔ 2 دن کا ریمانڈ دیا جی انہوں نے، وہ بھی بڑی مشکلوں سے۔ تو وہ اب پولیس کی حراست، ایف آئی اے کی حراست میں ہے، تو ان کا کم از کم نہیں تو 10 دن کا ریمانڈ بنتا تھا، 2 دن کا نہیں بنتا تھا، کم از کم 10 دن، تاکہ یہ کچھ اگلتے، کچھ ان سے نکلتا۔ ابھی تک دیکھیں ایف آئی اے کو مکمل ناکام ہے، اینٹی کرپشن ناکام ہے، یہ نیب ناکام ہے۔ کیونکہ ان مردود ججوں کی وجہ سے یہ فوراً ضمانتیں دے دیتے ہیں۔ ان کے اللہ نسلوں کو بھی تباہ کرے۔ سب سے زیادہ ملک میں تباہی ان ججوں نے، کرپٹ ججوں نے پھیلائی ہوئی ہے۔ ایماندار ججوں کو آگے آنے نہیں دیتے، یہ سسٹم ہی ایسا گندا ہوا ہے پاک ملک کا کہ ایماندار بندے کی ویلیو ہی نہیں رہی ہے۔ ایماندار بندے کو اس کا محکمہ بھی پسند نہیں کرتا ہے، نچلے لیول کے لوگ بھی پسند نہیں کرتے ہیں، یہ چپڑاسی ہو گئے، نائب قاصد ہو گئے، یہ بھی نہیں پسند کرتے ہیں کہ صاحب نہ خود کھاتا ہے نہ ہمیں کھانے دیتا ہے۔ اس طرح یہ منہ کو لت لگ گئی ہے نا، یہ غلیظ یہ رشوت لگ گئی ہے ان کو۔ پھر بچوں کو حرام کھلاتے ہیں، بیٹیوں کو حرام کھلاتے ہیں، تو بعد میں کہتے ہیں جی ہماری بیٹیاں بے حیا ہو گئی ہیں۔ بیٹیاں بے حیا نہیں ہو گئی ہیں، تم بے حیا ہو گئے ہو۔ تم لوگوں نے ان کے جسم میں حرام ڈالا ہے تو وہ بے حیا ہوئی ہیں نا۔ یا اولاد اگر نافرمان ہوئی ہے، اولاد جوتے مار رہی ہے، تو وہ تم لوگوں نے ان کو حرام کھلایا تو وہ مار رہی ہے نا۔ حلال کھلاتے تو وہ ادب و احترام کے دائرے میں رہتے، بعد میں پھر روتے ہو۔ تو اب اس پہ دوسرے نمبر پہ آ جائیں جناب، دیکھیں سب سے پہلے تو عمران نیازی پہ آ جائیں۔ عمران نیازی وہ جھوٹا اور غلیظ آدمی ہے نا، جس سے اپنی اولاد تو سنبھلی نہیں۔ اچھا، اس کے کہنے پہ ابھی اس کے دونوں بیٹے ایکٹیو ہو گئے ہیں، جمائمہ ایکٹیو ہو گئی ہے، گولڈ سمتھ ایکٹیو ہو گیا ہے پاکستان کی امداد رکوانے کے لیے۔ تمام یہودی اکٹھے ہو کے ایکٹیو ہو گئے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے یہ۔ اب تو یوتھیوں یقین کر لو، کنفرم ہو گیا نا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ اس کے بچوں کو وہ یہودی پال رہے ہیں، اپنے بچوں کو تو تربیت کر نہیں سکا، وہ یہودی بن گئے ہیں، بیٹی کرسچن بن گئی ہے، اور یہ آپ یوتھیوں کو ریاست مدینہ بنا کے دے گا۔ لاکھ دی لعنت تاڑی سوچ سے اور کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں اس نے جھوٹ بولا، ایک نمبر کا جھوٹا آدمی پوری ورلڈ میں اگر کوئی غلیظ ترین جھوٹا ترین بندہ ہے نا تو وہ عمران نیازی ہے۔ اس نے سب سے پہلے کیا کیا، 2018 کے الیکشن میں، 2013 کے الیکشن میں 35 پنچر لگے ہیں جی، تب نواز شریف بنا ہے جی، وہ میری سیٹیں لے گئے جی، میں جیت گیا تھا۔ بعد میں جب سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا تو سپریم کورٹ نے بلایا، ہاں بھائی وہ 35 پنچروں کے ثبوت دو۔ وہ تو جناب میں نے سیاسی بیان دیا تھا، مجھے کیا پتا۔ لعنت اس ثاقب ناصور پہ، اس بغیرت نے کیس خارج کر دیا۔ اس کے بعد اس نے یہ جو بنی گالا والی زمین ہے نا، یہ غیر قانونی گورنمنٹ کی زمین اتنے پیسوں میں لی جتنے پیسوں میں ایک مرلہ نہیں آتا، اتنے میں اس نے 360 کنال لی، اور 460 کنال پہ تقریباً 550 کنال پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بنی گالا 550 کنال پہ بنا ہوا ہے، اس کا 4 دیواری 550 کنال پہ بنی ہوئی ہے، اور قیمت کتنی دی
اپنی مرضی کے فراڈ کر کے پٹواری سے مل کے کرپشن کر کے وہ ان سے یہودیوں سے لے کے گولڈ سمتھ سے پیسہ لے کے، اس کے پاس تو شوکت خانم بننے کے بعد پیسہ 1 روپیہ بھی نہیں تھا، یہ کہاں سے بنا سکتا تھا؟ اس سے زیادہ تو انکم ظہیر عباس کی اور جاوید میاں داد کی تھی، وہ کیوں نہیں بنا سکے اتنا بڑا گھر؟ یوتھیوں کو پھر عقل دماغ ان کے پہ پردے پڑے ہوئے ہیں ان کی عقلوں پہ۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے جھوٹ بول بول کے کبھی کوئی جھوٹ کبھی کوئی جھوٹ، بعد میں عدالتوں میں جا کے مکر جاتے ہیں۔ یہی احساب شیر افضل مروت کا ہے، وہ اتنا جھوٹا آدمی ہے، اتنا جھوٹا آدمی ہے کہ یقین جانیے پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس سے تنگ ہے۔ صرف خوش ہے تو عمران نیازی خوش ہے کیونکہ اس کو ایک اور جھوٹا مل گیا، خود وہ جھوٹوں کا سردار تھا نا، اس کو ایک نائب اپنا مل گیا، بس دونوں مل کے اب جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، چکر کر رہے ہیں۔ یہ وکیل نہیں تھا، یہ جج تھا، یہ شیر افضل مروت جج کے عہدے سے جوتے مار کے اس کو نیچے اتارا گیا تھا۔ کس الزام میں؟ کرپشن کے الزام میں۔ کرپشن کا الزام اس پہ لگا تھا، یہ ریزائن دے کے بھاگ گیا تھا۔ اس وقت یہی ہوتا تھا نا، رشوت خور چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، کوئی بھی جج رشوت کھلی کماتا تھا، کما کے تو ریزائن دے کے چلا جاتا تھا۔ اس نے بھی یہی کچھ کیا، خربوں کے حساب سے کرپشن کی، اس کے بعد ریزائن دے کے تو دوبارہ سے آ کے جھوٹوں کی پارٹی پی ٹی آئی جوائن کر لی۔ تو اب دیکھیں کہ کس طریقے سے اس نے الزام لگایا۔ اچھا پہلے دیکھیں ایک کیس مجھے ابھی یاد آیا، ایک عمران نیازی نے الزام لگایا تھا شہباز شریف پہ کہ شہباز شریف نے کہا جی تم یہ پاناما کیس سے پیچھے ہٹ جاؤ تو میں تمہیں 50 کروڑ روپیہ دیتا ہوں۔ تو وہ شہباز شریف نے اس پہ دعویٰ دائر کر دیا یہ تک عزت کا کہ یہ یا تو معافی مانگے یا تو ارجانہ ادا کرے، ہماری عزت پہ جو فرق آیا ہے۔ تو وہ کیس 2013 میں درج ہوا تھا، 20 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، 21 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ ہمارا عدالتی نظام ہے۔ ان ججوں کو اللہ نسلوں کو بھی تباہ کرے، ان کرپٹ ججوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ ایماندار ججوں کو اللہ دنیا بھی بہتر کرے اور آخرت بھی بہتر کرے، جو آج کل کے دور میں ایمانداری کے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کرے، آمین۔ تو اس کے بعد یہ شیر افضل مروت جھوٹ بول بول کے اب ایک اور جھوٹ اس نے بولا ہوا، جس پہ ایف آئی اے نے اس کو طلب کیا تھا، یہ گیا بیان دیا، کہتا ہے جی میرے پاس ثبوت ہیں، ویڈیوز ہیں۔ بس ثبوت ہیں، ویڈیوز ہیں تو پھر لازمی تحقیق ہونی چاہیے اس پہ۔ اگر یہ سچا ہے تو پھر ٹھیک ہے، مریم نواز کو سزا ملنی چاہیے، اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر اس کو نشانِ عبرت بنا دینا چاہیے، تاکہ آئندہ کے بعد اس گلیس پارٹی میں سے کوئی اور مزید الزام نہ لگا سکے۔ ایک اور عورت ہے شاندانہ گلزار، ایک نمبر کی جھوٹی، اور بس اس سے زیادہ میں روزے کی حالت میں کچھ نہیں کہتا ہوں، ورنہ اس کے ایسے ایسے کردار، ایسے ایسے وہ ہے نا کہ اس سے مطلب یہ سمجھ لے کہ کوٹھے پہ جو بیٹھی ہوئی ہے نا وہ بہتر ہے، اس سے پھر وہ بہتر ہے، یہ اس سے بھی گری ہوئی عورت ہے، ان سے بھی گری ہوئی عورت ہے۔ اس نے الزام لگایا مریم نواز پہ۔ جب مریم نواز نے ایف آئی اے میں کمپلین درج کروائی تو لاہور ایف آئی اے والوں نے اس کو نوٹس جاری کر دیا، یہ باغم باغ پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ وہاں پہ کرپٹ جج جو بیٹھے ہوئے، پورے کا پورا عملہ ہی کرپٹ بیٹھا ہوا ہے، تو پھر پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ یہ وہاں پہ گئی تو جو سرکاری وکیل ہے اس نے کہا جناب یہ تو لاہور ہائی کورٹ نے جاری کیا ہے، یہ تو پشاور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں آتا ہے۔ لاہور یہ نوٹس جو ہے نا لاہور نیب کی جانب سے، لاہور ایف آئی اے کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، تو اس پہ تو پشاور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار ہی نہیں بنتا ہے۔ تو پھر بھی ان کرپٹ ججوں نے کیا کیا، انہوں نے
FIA کو نہ صرف تحقیق سے روک دیا بلکہ گرفتاری سے بھی منع کر دیا، اور 26 تاریخ مقرر کر دی، 26 مارچ، 26 تاریخ تک اب اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے۔ ان مردودوں کو یہ نہیں پتہ ہے کہ اچھا، میں تو کہتا ہوں وہ پشاور ہائی کورٹ کے جج جنہوں نے بلہ دیا تھا نا، وہ بلہ ہی ان کے پیچھے سے گھسیڑ دینا چاہیے مرچے لگا کے، تاکہ ان کو عقل آئے کہ بھائی کس طرح پیسے لے کے، رشوت لے کے بلہ واپس کیا گیا تھا۔ بلہ واپس نہیں مل سکتا تھا کیونکہ انہوں نے پارٹی الیکشن نہیں کروائے۔ ابھی جو دوبارہ کروائے ہیں اس میں بھی فراڈ، اس میں بھی انہوں نے بلایا ہی نہیں۔ 9,000 ممبر ہیں، اس میں سے کتنے ممبر بلائے؟ 800 اور پتہ نہیں 70 کے 75، 9,000 میں سے 870 کو بلایا، باقیوں کو بلایا ہی نہیں۔ یہ بھی الیکشن چیلنج ہو گیا ہوا ہے۔ یہ فراڈ کی پیداوار ہے، یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے جو یہودیوں نے پھیلایا ہوا ہے ملک کو تباہ کرنے کے لیے، سی پیک روکنے کے لیے یہ یہودیوں نے پھیلایا ہوا فتنہ ہے۔ اللہ اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ اور ہاں، انہوں نے بہت زیادہ شور ڈالا ہوا تھا نا پہلے دن سے کہ ہم فارم 45 والے ہیں، وہ فارم 47 والے ہیں۔ اب اس کا جھوٹ بھی اللہ نے دیکھے، جب اللہ کی پکڑ میں بندہ آتا ہے نا تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس میں بھی اللہ نے ان کو ذلیل کرنا تھا، کر دیا۔ ان کا ایک جیتا ہے کیا نام ہے، بلوچستان سے PTI کا ایک ہی بندہ جیتا ہے، وہ بھی کرپشن، وہ بھی وہاں پہ اس نے ROs کو خریدا ہے، جعلی ووٹ پول کروائے، وہ رد و بدل کر کے، وہ بھی مولانا کی جماعت کا بندہ جیتا ہوا تھا، مولانا کی سیٹ تھی۔ اب مولانا کی عقل تو گھاس چرنے گئی ہوئی ہے نا، جب کہیں گھاس چر کے واپس آئے گی نا، اس کے دماغ میں واپس گھسے گی تو پھر اس کو عقل آئے گی کہ مولانا کے بندے نے چیلنج کیا اس کو، فیصلے کو، تو یہ فوراً وہاں سے بھاگے۔ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، ان کی داڑھی میں تنکا تھا نا، تو یہ وہاں سے بھاگے تو سیدھا سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ اب سپریم کورٹ میں وہ مردود ثاقب ناصور یا مردود بندیال تو بیٹھا ہوا نہیں ہے، جو عورتوں کے کہنے پہ، بیویوں سے ڈر کے، ساس سے ڈر کے فیصلے دیتے تھے، وہ مردود تو اب دفن ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، ان دونوں نے، اور جسٹس گلزار کی نسلوں کو بھی اللہ تباہ کرے۔ ان تینوں نے جتنا نقصان ملک کو دیا ہے نا، شاید ہی کسی کافر نے، انڈیا نے بھی نہ دیا ہو۔ تو سپریم کورٹ میں جب کیس گیا تو انہوں نے کیا بیان رکھا کہ جناب سپریم کیا نام ہے، چیف الیکشن کمیشن نے حکم دیا ہے کہ ان 6 حلقوں میں دوبارہ پولنگ کروائی جائے جہاں سے ہم جیتے ہوئے تھے۔ تو بھائی وہیں پہ تو کرپشن ہوئی ہے، وہیں پہ تو جعلی ووٹ پول ہوئے ہیں جہاں سے تم جیتے ہو۔ تو اگر تم نے جعلی ووٹ پول نہیں کیے تو کیا ڈر تھا؟ ٹھیک ہے، آئیں بھائی 1000 مرتبہ کریں دوبارہ۔ تو یہ چلے گئے کہ سپریم کورٹ میں اب بھی بندیال یا ثاقب ناصور بیٹھا ہوا ہے۔ تو چیف جسٹس نے ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں، یہ فارم 45 اور 47 کے چکروں میں ہمیں نہ وہ کریں، 20,000 کے قریب یہ کیس بن رہے ہیں، اس میں ہم نہیں، سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ہی نہیں بنتا ہے۔ اب دیکھیں الیکشن ہو چکا ہوا ہے، الیکشن ٹریبونل بن چکے ہوئے ہیں جن کا کام بھی یہی ہے کہ شکایات کا ازالہ کرنا۔ قانونی طور پہ بھی سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے، یہ الیکشن ٹریبونل کا دائرہ اختیار میں آتا ہے یہ اس طرح کے کیس۔ تو اب تو وہ مردود جج کا، وہ کرپٹ جج ثاقب ناصور اور گلزار اور یہ بندیال جیسے کرپٹ جج تو دفع ہو گئے ہیں نا، اللہ نے ان کو جہنم حاصل کر دیا ہے۔ تو وہ اگر ہوتے تو پھر ان کو فوراً ریلیف مل جانا تھا، وہ نہیں تھے۔ تو چیف جسٹس نے قانونی نقطے پہ فیصلہ دیا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں آتا ہے، یہ تو الیکشن ٹریبونل کا کام ہے، وہاں پہ جا کے آپ یہ ان کو سمجھائیں 45 اور 47 کا مطلب، وہ پھر آپ کو صحیح سے کیسے سمجھائیں گے؟ وہ کہتے ہیں نا نیلے پہ دہلا ہوتا ہے، وہی حساب ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔
जहां जहां पे गिनती, अच्छा खुद मरदूद कह रहे थे पहले कि गिनती करो, तो अब जब गिनती में खुद हार रहे हैं, अब शोर डाल दिया जी नहीं जी हमारी सीटें कम होती जा रही हैं, तो फ्रॉड के जरिए जीते हुए ना, तब तो तुम्हारे सामने तो गिनती हो रही है और उस सामने गिनती में बैठ के तुम्हारी आंखों के सामने हार रहे हो तुम, तो फिर बाद में शोर डाल रहे हो क्यों भाई? ये यूथियों को बेवकूफ बनाओ जिनको अल्लाह ने दिमाग नहीं दिया है, जिनके दिमाग में, अच्छा ये यूथ के ही हैं जो सबसे पहले उसको मानेंगे। मैं तो कहता था अल्लाह ने तो सब खोल के बयान कर दिया है कि दज्जाल आएगा, उसकी एक दरमियान में इस जगह पे आंख होगी, तो उसके बाद उस पर पावर उसके पास इतनी होगी कि वो मुर्दों को भी जिंदा करेगा। तो मैं कहता था भाई एक आंख के दज्जाल वाले का तो हमें पता है, हम कैसे फिर उसको नौजुबिल्ला खुदा मानेंगे? अब मुझे पता चल गया ये यूथ की वो नस्ल है जो उसको मानेगी, क्योंकि ये इमरान को भी मान रहे हैं खुदा नौजुबिल्ला। वो देखे वो एक मरदूद औरत, अल्लाह उसकी नस्लों को भी तबाह करे, कि वो क्या कह रही है, वो मैंने इमरान को देख लिया तो मेरा हज हो गया, मुझे कोई हज नहीं चाहिए नौज़बिल्ला, मुझे कोई उम्र नहीं चाहिए नौज़बिल्ला, मैंने खाना काबा नहीं देखना, मैंने मस्जिद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक नहीं देखना, मैंने नौज़बिल्ला इमरान को देख लिया, मेरा हज भी हो गया, उम्रा भी हो गया, काबा भी देख लिया, मदीना भी देख लिया। नौज़बिल्ला अल्लाह ऐसे मरदूद लोगों से कुछ जल्द से जल्द जन्नत हासिल करे और इस मुल्क को इनसे निजात अता फरमाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि हाँ एक आप लोगों को 6 हल्कों पे एतराज है ना, तो फिर ऐसा करते हैं कि पूरे का पूरा इलेक्शन ही नए सिरे से करवा देते हैं। दोनों पार्टियों ने कहा हाँ जी दोबारा से करवा दें। चीफ जस्टिस ने हुक्म दे दिया कि भाई दोबारा इलेक्शन होगा पूरे का पूरा। अब दोबारा पूरे का पूरा इलेक्शन दोबारा होगा और इसमें मैं गारंटी के साथ लिख लें, आज मेरी बात लिख के रख लें, पीटीआई हार जाएगी। इनकी नहीं थी ये केपीके में भी मौलाना की अकल जब घास चर के वापस आएगी ना, तो मौलाना भी वहां पे दोबारा गिनती करवाएगा और जीत जाएंगे। एएनपी वाले भी गिनती करवाएंगे और जीत जाएंगे। वहां पे पीटीआई की टोटल 24 सीटें हैं। ये 200 और कुछ 100 से ऊपर रख के बैठे हुए हैं, इनकी 24 सीटें हैं वहां पे जो इन्होंने हकीकी जीती हुई हैं। वो उनकी तादाद 24 है, बकाया सब फ्रॉड के जरिए जीती हुई हैं। तो अब देखें अल्लाह की पकड़ में ये आ चुके हुए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह इनको ऐसा वो करे, निशान इबरत बनाएगा ना कि दुनिया और आखिरत दोनों में ये जलील ही होंगे। तो अब आप आ जाएं जनाब के आज के इस पे बिला को यहीं पे मैं अख्ताम पजीर करता हूँ, और दुआ के लिए आप खड़े करें और दुरूद शरीफ पढ़ लें, और जो भी कोई नेक ख्वाहिश हो उसको दिल में रखें और आमीन आमीन कहते जाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार वादा उला शरीक, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुन नबीयीन, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा, अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, और जो छुप के अफवाज पाकिस्तान पे हमलावर होते हैं उनको तबाह व बर्बाद फरमा, पाकिस्तान के एटमी असासाजात की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान के दिफाई असासाजात की हिफाजत फरमा, और या अल्लाह खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगना रात चुगना तरक्की अता फरमा, सी पैक बनाने में गैब से मदद फरमा, और जो सी पैक के तहत फैक्ट्रियाँ कारखाने पाकिस्तान शिफ्ट होने हैं उनको शिफ्ट करने में गैब से मदद फरमा, और या अल्लाह जो सी पैक के तहत रेल की डबल पटड़ी बिछाई जानी थी, 4 साल खान ने रोके, इमरान ने यहूदियों के एजेंट ने रोके रखी है, या अल्लाह उसको दोबारा से बहाल करने में गैब से मदद फरमा और आसानी पैदा फरमा, और या अल्लाह जो भी करप्ट जज है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में है, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, चाहे लाहौर हाई कोर्ट में है,
چاہے پشاور ہائی کورٹ میں، یا اللہ ان کرپٹ ججوں کو ان کے بچوں سمیت تباہ و برباد فرما۔ اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت نصیب فرما، ورنہ ان کو بچوں سمیت تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ جو ایماندار جج ہیں ان کو آگے آنے کی توفیق عطا فرما، ان کی غیب سے مدد فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ جو بھی کرپٹ جج ہیں، کرپٹ بیوروکریٹس ہیں، کرپٹ وکیل ہیں، ان سب کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا۔ اور یا اللہ جو عالمی طاقتیں ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ان تمام عالمی طاقتوں کو تباہ و برباد فرما، ان اور ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ان کے ملکوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے جو ملک و پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ جو عالمی طاقتوں کے ایجنٹ پاکستانی سرکاری اداروں میں یا پرائیویٹ اداروں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا جتنے بھی ان کے سہولت کار ہیں غیر ملکی طاقتوں کے اور ایجنٹ ہیں، یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد فرما، ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا۔ یا اللہ ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو اور ان کی فیملی کو اور ان کے وفادار ساتھیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ آرمی کے اندر جتنے بھی دشمنوں کے ایجنٹ چھپے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ ان سب کو نشان عبرت بنا دے، ان سب کو اداروں کے سامنے عیاں کر دے۔ اور یا اللہ ایف آئی اے، یا اللہ آئی ایس آئی کے انچارج ندیم انجم صاحب کو، ان کی فیملی کو، ان کے افسران کو، افسروں کی فیملیوں کو، جوانوں کی فیملیوں کو، سب کو یا اللہ لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ان کو دشمنوں پہ فتح نصیب فرما، ہر جگہ پہ ان کو ایف آئی اے والوں کو اور اینٹی کرپشن والوں کو اور ایف بی والوں کو اور یہ آئی ایس آئی والوں کو ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرما۔ بلوچستان میں دشمنوں کا نیٹ ورک توڑنے میں ان کی غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ ایف آئی اے کے انچارج اور ان کے افسران جوانوں کو، ان کی فیملیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ اور اسی طرح چیئرمین نیب ہے، ان کو، ان کی فیملی کو اور تمام اچھے وفادار ملک کے وفادار لوگوں کو صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ اور چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنر کے جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، جو ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں، ان سب کی غیب سے مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کو اور ان کی فیملیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما، ان کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، میرے سمیت سب کو صحت والی ایمان والی زندگیاں عطا فرما، اور ان سب کو تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما، نظر بد سے نجات عطا فرما، برے اثرات سے نجات عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنی بھی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، یورپ میں ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں، ایشیا میں ہیں، یا اللہ ان سب بچیوں کو کسی بھی مذہب سے ہیں، یا اللہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، سب میری بیٹیاں ہیں، یا اللہ ان سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے، ان کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، شادیاں کروانے میں غیب سے مدد فرما، اور جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ جن جن بچیوں نے اولاد کے لیے کہا، ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی نافرمان اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، غیب سے مدد فرما، قرض کی آزمائش سے نجات عطا فرما۔ اور یا اللہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں ہم سب کے عزیز و اقارب جتنے بھی لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ان سب کے جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً میرے امی ابو، دونوں چچا، سسر، ساس صاحبہ اور بہن اور پیارے بیٹے، اور ان سب کو یا اللہ جن کے نام لکھے ہیں یا جن کے نام رہ گئے ہیں، یا جتنے بھی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نبی پیغمبر اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، یا اللہ ان سب میں سے جتنے بھی ان کی امتوں میں سے مرد عورت بچے بچیاں دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کو یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، اور یا اللہ ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، ہم سب کو پانچوں وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو، نیک دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے قیامت شفاعت عطا فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کے روزے رکھنا، نمازیں پڑھنا، قرآن پڑھنا، عبادات کرنا قبول فرما، اور اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کو معاف فرما، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔